فتنوں کا دور ہے، کبھی کسی کے پر تنقید، کبھی اللہ پہ تنقید، کبھی رسول اللہ پہ تنقید، کبھی ان کی اہانت، اور اس کے بعد اللہ رسول کے بعد کائنات کی سب سے بڑی مقدس ہستیاں صحابہ کرام کے پر تنقید کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے، ان کی صداقت کو، ان کی عدالت کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کو حب زر کا شاہکار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ صدیق کے پر تہمت لگائی جا رہی ہے کہ صدیق جو تھے انہوں نے شاید معاذ اللہ مال کے لالچ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو باغ فدق کے اندر سے ان کا حصہ نہیں دیا۔ اور صدیق تو وہ ہے جب آقا نے جیش اسرا کے موقع کے پر یہ بات کہی تھی اپنے اپنے اموال کی ضرورت ہے تو اس نے ایک تنکا بھی گھر میں نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان آراء کا اختلاف ہو جانا اور کسی ایک صحابی کی رائے کا کسی موقع پہ صائب ہونا یا کسی کے اجتہاد کا عین احادیث نبویہ کے مطابق ہونا، اس سے کسی دوسرے صحابی کی تنقیص نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگوں نے ایک پارٹی بازی کے تحت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ٹارگٹ کیا، ان کے درست اجتہاد کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو معاذ اللہ ایک ڈیویٹ کیے ہوئے یا راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے حلیفہ اور قاضی کے طور پہ پیش کرنے کی جسارت کی۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو یا حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہو اور ان کے بعد خلفائے راشدین اہل بیت اعظام اور امہات المومنین کی ذاتوں کا جو ہے تحفظ اور تقدس انتہائی ضروری ہے۔ اور ہم حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، جو میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یا این جی اوز کے پلیٹ فارم کو یا کسی وکالت کے پلیٹ فارم کو یا کسی کالم کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پر کبھی کھلے عام اور کبھی ڈھکی چھپی طنزیں کرتے ہیں، ان عناصر کو لگام دیا جائے، ان کو پابند کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر کے اس اصول کے پر، اس ضابطے کے پر عمل نہ کیا گیا، ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوگی، ملک کے اندر کشمکش پیدا ہوگی، ملک میں خون خرابہ ہوگا، ملک میں دنگا فساد ہوگا، اور ایسے عالم کے اندر کوئی صدیق کی محبت میں، کوئی فاروق کی محبت میں، کوئی عثمان و علی کی محبت میں، کوئی امہات المومنین کی محبت میں، کوئی اہل بیت اعظام کی محبت میں اگر اٹھے گا تو حضرات گرامی قدر پھر لوگ اس کو انتہا پسند کہیں گے، اس کو ضدی کہیں گے، اس کو جنونی کہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، خان صاحب کی ذمہ داری ہے، اگر ان کے پاس کچھ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے تو ملک کو اس نفرت کی دلدل سے باہر نکالیں، کشیدگی کی دلدل سے باہر نکالیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے مقدس ہیں، سارے محترم ہیں۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ حضرت رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو حضرت رسول اللہ سے بھی بغض ہے۔ چنانچہ ہم حکام بالا کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، چاہے اہل بیت اعظام ہوں، چاہے خلفاء راشدین ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان کی شان اقدس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور جب کوئی صدیق کی عظمت پہ حملہ کرے گا، فاروق کی عظمت پہ حملہ کرے گا، عثمان و علی کی عظمت پہ حملہ کرے گا، سیدہ فاطمہ سیدنا حسن و حسین کی عظمت پہ حملہ کرے گا، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھرپور طریقے سے صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے حضرت صدیق کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، حضرات گرامی قدر، کہ آپ اس بات کے پر ایگری کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، کہ آپ یہ بات کہتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر دفاع صحابہ کا قانون بنے گا، عظمت صحابہ کا قانون بنے گا اور پوری طرح امپلیمنٹ ہوگا، اور اس ملک کو انشاءاللہ امن و سکون کا گہوارہ بنانے کی یہی صورت ہے کہ مقدسات امت کی جو ہے عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر باقاعدہ شیعہ علماء نے اس بات کو جو ہے انڈوس کیا ہے، جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے وہ فعل حرام کا مرتکب ہے، جو ان کی تکفیر کرتا ہے خود اس کے پر تکفیر کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ جب شیعہ کے ذمہ دار علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو کسی کو اس بات کا کیوں کر حق دیا جا سکتا ہے وہ صدیق کی صداقت پہ حملہ کرے، وہ فاروق کی عدالت پہ حملہ کرے، وہ ذی النورین کی صحابت پہ حملہ کرے، وہ علی المرتضیٰ کی شجاعت پہ حملہ کرے۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عظمت کے لیے انشاءاللہ ہر سطح کے پر احتجاج کرنے کے لیے، ہر سطح کے پر آوازیں حق کو بلند کرنے کے لیے اور عظمت صحابہ کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟
انشاءاللہ ہوں دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔